بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، بہت سے ایسے بھائی اور بہن جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ کوئی چاہتا ہے کہ ان کی شادی ان کے پسند کے مطابق ہو، اور کوئی چاہتے ہیں کہ ہمارے جلد سے جلد کسی اچھی جگہ میں شادی ہو جائے۔ یعنی کوئی تو ایسے ہیں کہ جو پسند کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کے پسند کی شادی میں رکاوٹیں بنی ہوئی ہیں۔ کبھی والدہ نہیں مانتی، کبھی والد صاحب نہیں مانتے، کبھی لڑکے کی والدہ نہیں مانتی، اس کے یا والد صاحب نہیں مانتے۔ دونوں فریقین میں سے کوئی نہ کوئی ایسی رکاوٹ بنی ہوتی ہے جو ان کی شادی نہیں ہونے دے رہی ہوتی۔ اور اسی طرح ایسے لوگ جن کی شادی ہو ہی نہیں رہی، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اچھا سا رشتہ ملے اور بس ہماری شادی ہو جائے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں، وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں پسند کی شادی ہو جائے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا سا رشتہ ملے اور ہماری وہاں شادی ہو جائے۔ تو سامعین کرام، آج کا وظیفہ ان دونوں لوگوں کے لیے ہے۔ ایسے لوگ بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی پسند کی جگہ میں شادی ہو، اور ایسے لوگ بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں کہ جن کی بالکل شادی ہو ہی نہیں رہی، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے رشتہ آئے اچھی جگہ پہ، یا کوئی بھی رشتہ آئے جو مناسب ہو اور ہماری وہاں پہ شادی ہو جائے۔ تو سامعین کرام، دونوں حضرات اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے صرف ایک ہی دن یہ عمل کرنا ہے، لیکن آپ نے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے وضو کرنے ہیں، اور وضو کے بعد آپ نے اس یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے کہ اس کو میں ایک مرتبہ کر لوں گا یا کر لوں گی۔ دونوں کر سکتے ہیں، لڑکی بھی کر سکتی ہے، لڑکا بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وظیفے کو میں کر لوں گا یا کر لوں گی تو اس سے انشاءاللہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یعنی جہاں میں پسند کی شادی کرنا چاہ رہا ہوں، وہاں پر میری شادی ہو جائے گی، یا اسی طرح میرے رشتے نہیں آ رہے، یا میری شادی بالکل ہو ہی نہیں رہی، انشاءاللہ اس کی برکت سے میری شادی ہو جائے گی۔ یہ یقین آپ کا پختہ ہو کہ یہ کرنے والی ذات اللہ ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ میرا یہ مسئلہ حل فرما دیں گے۔ دوسرا، آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آپ جب اس وظیفے کو کر رہے ہو تو آپ نے اس وقت اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی ہے۔ یعنی آپ چاہ رہے ہیں کہ میری شادی پسند کی جگہ میں ہو، تو تب وظیفے کے دوران آپ کے ذہن میں یہ بات ہونا ضروری ہے کہ آپ پسند کی جگہ شادی کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح آپ کی شادی نہیں ہو رہی تو اس وقت بھی آپ کے ذہن میں یہ بات ہونا ضروری ہے کہ یہ وظیفہ میں اس لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تاکہ میری شادی کہیں اچھی جگہ پہ ہو جائے، رشتے آ جائے، شادی میں جو رکاوٹ ہے، بندش ہے، وہ ختم ہو جائے اور اچھی جگہ میں گھر بسا لوں۔ تو سامعین کرام، اب میں اس وظیفے کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ امید ہے آپ کو اس کی شرائط سمجھ آ گئی ہوگی۔ نمبر 1 کیا کہ آپ نے وضو کرنا ہے، وضو کی حالت میں آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ وظیفے سے پہلے وضو کرنا ہے۔ دوسرا، آپ نے اس کو یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ تیسرا، آپ نے وظیفے کے دوران اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی میں وظیفہ بتاتا ہوں کہ آپ نے وظیفہ کس طرح کرنا ہے، کہ دن میں صرف ایک مرتبہ کرنا ہے۔ سامعین کرام، آپ نے اس وظیفے کو، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اس کو آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، درود شریف آپ نے درود ابراہیمی پڑھنے ہیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور آپ نے سلام قولا من رب الرحیم، اس آیت کو آپ نے 3333 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور جب آپ اس آیت کو پہلی مرتبہ پڑھیں تو اس سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی لازمی پڑھنا ہے۔ میں پھر بتا دیتا ہوں کہ آپ نے پہلے درود شریف پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ پھر یہ آپ نے 3333 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ مکمل، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ یہ وظیفہ آپ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، زندگی میں ایک مرتبہ لازمی کر لینا۔ جس کے یہ مسائل ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کی شادی ان کے پسند کی جگہ میں ہو، یا جو چاہتے ہیں کہ ان کی شادی کسی اچھی جگہ میں ہو جائے، ان کے رشتے نہیں آ رہے ہیں، شادی میں بندش ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے شادی کے حوالے سے، وہ کر لیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی پریشانی جو شادی کے حوالے سے ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت والی بہترین زندگی نصیب فرما دیں گے۔ سامعین کرام، اس وظیفے کو خود بھی کریں، اور ایسے لوگ جو ان مسائل میں مبتلا ہیں ان کو بھی یہ وظیفہ بتائیں، چاہے یہ ویڈیو شیئر کر کے ان کو بتائیں، یا اس ویڈیو کو یاد کر لیں اور ان کو بتا دینا، لیکن ٹھیک بتانا، غلط نہ بتانا۔ اگر غلط وظیفہ کرو گے یا غلط بتاؤ گے تو اس کا اثر نہیں رہے گا۔ جس طریقے سے میں نے بتایا ہے اسی طریقے سے آپ نے بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ یا بہتر یہ ہے کہ آپ لنک شیئر کر دیں، اس سے ان کو زیادہ فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ بس آخر میں اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں کی درخواست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔